نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا تفسیر کا لیکچر ہے وہی سورۃ البقرہ سے یقول پارہ کی ہم آیت نمبر 144 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نرا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب کہ تو پلٹ رہا ہے، وجہ کا اپنا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، چنانچہ ہم تمہارا رخ، فلنولینک کہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں، قبلۃ ترضاها جو تمہیں پسند ہے اسی کی طرف پھیر دیں گے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ حیث ما کنتم مطلب جہاں بھی ہو پوری دنیا کے اندر، فولوا وجوہکم شطرہ اسی کی طرف کرنا ہے، اسی کی طرف اپنے چہروں کو پھیرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ اچھی طرح جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہی بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے آپ کی طبی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور شوق میں کبھی کبھار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید کوئی حکم آ جائے، تو اس آیت میں آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اور پھر آگے جو فرمایا نا کہ یہی بات مطلب اگلی جو وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر بھی ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض مورخین نے خود تورات کے دلائل سے بھی ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد بشمول حضرت اسحاق علیہ السلام کے ان کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ اور اس کی تحقیق کے بہرحال یہ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی بھی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی، ما تبعوا قبلتک تب بھی اتباع نہیں کریں گے تمہارے قبلے کی۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور تو ان کے قبلے پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ایک دوسرے کی قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے بعد ما جاءك من العلم، مطلب جو علم تمہارے پاس آ چکا اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم، اگر ان کے خواہشات کی تم نے اتباع کر لی تو پھر کیا ہوگا تمہارے جاننے کے باوجود، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفون وہ جانتے ہیں، وہ اتنی بات اچھی طرح جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم کہ جیسے اپنے بیٹوں کو وہ پہچانتے ہیں۔ یہ میں ایک اور جگہ پہ تفسیر پر مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ پچھلے لیکچر میں آپ سے ہی مخاطب ہو کر میں ادھر بتا رہا تھا، یہ کسی اور جگہ میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو وہاں پر بھی یہی میں ادھر ذکر ہوا، تو پھر میرے ذہن میں یہ آیت آئی تھی، جو اب معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ اس وقت ترجمہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ ہاں 2-3 لیکچر بیک آپ سے
آپ سے ہی میری بات ہو رہی تھی، آپ کو میں لیکچر دے رہا تھا، تو اس میں بھی یہی فرمایا الذین آتینا، تو اس وقت میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وقت میں نے مفہوم یہی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ اس طرح جانتے تھے دین کے برحق ہونے کو، رسول اللہ کے برحق ہونے کو، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو اللہ نے یہاں پر بات اب یہ آیت ہے وہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی برحق جانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال اس وقت میں یہ بات کرتا ہوں. اب یہاں پر اس کا ہم ترجمہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے کوئی ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ حق یہی ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز مت شامل ہونا. دیکھیے کہ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے اور عیسائی بیت الحم کو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اور اس کے ایک یہاں پر دیکھیں نا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جیسے کہ اوپر گزرا ہے. اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پیچھے تمام انبیاء نے دی، جس کا ذکر تورات زبور انجیل میں آیا ہے کہ آخر نبی آئے گا، اس کے اوصاف ایسے ہوں گی، شکل صورت ایسے ہوگی، عادات ایسے ہوں گی، علاقہ یہ ہوگا، امت ایسی ہوگی، ان کی اتباع کرنے والے یہ ہوں گے. ساری کیفیت ڈیٹیل وہاں پر آ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برحق جانتے تھے، لیکن ضد کی بنا پر ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو انشاءاللہ مزید نیکسٹ آپ سے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سے آگے ہم سٹارٹ کریں گے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.